السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ اب سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ میری ایک لسنر نے شیئر کیا ہے کراچی سندھ سے، جو کہ اپنا نیم نہیں بتانا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں کہ میری جو خالہ کا گھر ہے وہ 4 منزلہ گھر ہے، اور اس گھر کی چوتھی منزل پہ جنات رہتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے، جب میں اپنی خالہ کے گھر جا کر رہا کرتی تھی۔ ایک دن میری خالہ کے گھر میں ایک فنکشن تھا، اور خالہ نے ہمیں سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی بچہ چوتھی منزل پر نہیں جائے گا۔ لیکن ہمیں بہت شوق تھا کہ ہم چوتھی منزل کو جا کر دیکھیں آخر وہ کیسی ہے۔ سب جانتے تھے کہ چوتھی منزل سے چلنے پھرنے کی آوازیں آتی ہیں، وہاں پر نہ دکھنے والی مخلوق رہتی ہے جس کا وجود تو نظر نہیں آتا، لیکن وہ اپنے ہونے کا پھر بھی نشان دکھاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ خالہ کے گھر میں ایک فنکشن تھا۔ میں اور میری سسٹر ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم لوگ خالہ کے گھر کی چوتھی منزل پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر ادھر کیا ہے۔ ہمیں بہت شوق تھا یہ دیکھنے کا۔ فنکشن ہو رہا تھا، میں اور میری بہن چوتھی منزل پر چلے گئے، اور جو فنکشن تھا وہ تیسری منزل پہ ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اوپر گئے تو ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے خوشبو کا ایک جھونکا ہمارے قریب سے گزرا ہو، اور پھر یہ لگا کہ جیسے کوئی دوڑتا ہوا ہمارے قریب سے گزر گیا ہو۔ قدموں کی آوازوں نے ہمیں ایک دم سے ڈرا دیا۔ ابھی یہ سب کچھ ہو ہی رہا تھا کہ اچانک سے ہمیں زمین کے اوپر ایک کالا سیاہ سایہ نظر آیا، جسے دیکھ کر ہم دونوں بہنیں چونک گئیں اور وہاں سے فوراً بھاگ نکلیں۔ اس قدر ڈر گئیں کہ بتا نہیں سکتے۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ زندگی میں کبھی چوتھی منزل کی طرف نہیں جائیں گے۔ آج بھی خالہ کے گھر کی چوتھی منزل پہ جنات آباد ہیں، اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اوپر بھاگتے دوڑتے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ کالا سایہ دیکھنے کے بعد اور ہم نے ادھر ایسا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ کہانی تھی میری ایک لسنر کی، جو کہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتی۔ بہت شکریہ آپ کا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد نے انگلینڈ سے شیئر کی ہے۔ وقاص کہتے ہیں، میرا ایک فرینڈ جس کا نیم عدنان ہے، وہ UK کی ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، اور ادھر ہی اس کی جو جاب تھی وہ ایک ریسیپشن بوائے تھا، اور ادھر ہی اس کا سارا کام ہوتا تھا۔ جو بھی وہ کہتے ہیں کہ کمپنی کے معاملات ہوتے تھے وہ سالو کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا کام کر رہا تھا تو اچانک سے ایک برقع پوش عورت میرے قریب آئی اور مجھ سے کوئی ایک بات کرنے لگی۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس برقع پوش عورت نے کافی غصے سے میرے ساتھ بات کرنی شروع کر دی، لڑائی شروع کر دی، اور غصے میں ہی باہر کی طرف نکل گئی۔ میں کافی ڈسہارڈ ہوا کہ آخر اس عورت نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ابھی وہ باہر نکلی تھی کہ ہم لوگوں کا جو گارڈ تھا اس کی ایک چیخ نکلی، اور جا کر سب لوگوں نے دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کو اٹھا کر فوراً ہم لوگ ہاسپٹل میں لے کر گئے۔ جب اس کو ہوش آئی اور ہم نے اسے پوچھا کہ جیسی وہ برقع پوش عورت باہر نکلی ہے تو تم اس طرح چیخ مار کر نیچے کیوں گر گئے تھے، اس نے کہا کہ جیسے ہی وہ برقع پوش عورت آپ کے پاس سے باہر نکلی، وہ میرے قریب آئی تو اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میرے پاس کچھ دیر رکی، اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے تھے اور انتہائی خوفناک اور جلے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا دل برداشت نہیں کر سکا اور میں نیچے گر گیا، اور اس کے بعد اب مجھے ہوش آئی ہے۔ اس کے بعد اس گارڈ کو کافی شدید فیور بھی رہا، پھر اس کی حالت کچھ سنبھل گئی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہانی تھی وقاص احمد کی، جو کہ انہوں نے انگلینڈ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص آپ کا۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مری سے میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے لسنر، جن کا نیم وہ کہتے ہیں کہ سمر اقبال ہے۔ سمر اقبال کہتے ہیں کہ میں مری میں ہی رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ خوفناک واقعات مری کے حوالے سے شیئر کروں گا۔ ہم لوگوں کا گھر بہت اونچی پہاڑی کے اوپر ہے۔ شروع سے ہی میرے بابا نے وہ گھر بنایا تھا، اب تو ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہم لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد بھی اس گھر کو نہیں چھوڑا۔ مری میں کافی سیاح آتے ہیں
جو کہ چھٹیاں گزارتے ہیں، یہاں کے خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کے کچھ واقعات وہاں کے سیاحوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں اور وہاں کے رہنے والے مکین لوگوں کے ساتھ بھی۔ وہاں پر جو جنات کی شرح ہے وہ میرے خیال سے باقی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کھلی جگہ ہے، پہاڑی، درخت اور کھلے میدان ہیں ادھر، اور زیادہ تر وہاں آبادی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر جنات سکونت اختیار کر چکے ہیں۔ وہاں پر ایک جنات کی قسم ہے جو کہ درخت کے اوپر رہتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے بچپن کا ہے۔ ہم لوگوں کا گھر میں آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ پہاڑی کے اوپر ہے۔ ادھر ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے سائے میں ہم نے ایک جھولا لگایا ہوا ہے، اور اسی جھولے کے اندر اکثر ہم لوگ سو جایا کرتے ہیں، کیونکہ پہاڑی بہت اونچی ہونے کی وجہ سے باقی لوگوں کا آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم شروع سے ادھر رہتے ہیں اور اس راستے سے نیچے اترنے کا ہمارے سوا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سردیاں تھیں، دھوپ نکلی ہوئی تھی اس دن، اور میں نہایا اور نہانے کے بعد اسی درخت کے جھولے کے اندر آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی تھوڑی دھوپ درخت کے اندر سے میرے جھولے کو لگ رہی تھی، مجھے بہت سکون آیا اور میں سو گیا۔ ٹائم 12 بجے کا ہوگا۔ آج تک میں اس واقعے کو بھلا نہیں پایا۔ ابھی میں سویا ہی تھا، اچانک سے میری آنکھ کھلی اور میں نے کیا نظارہ دیکھا کہ میرے گلے کو ایک چھوٹی سی مخلوق جس کا چہرہ انتہائی وحشت ناک تھا، وہ کوئی جانور لگ رہا تھا لیکن اس کے ہاتھ پاؤں انسانوں کی طرح تھے، بڑے بڑے اس کے نیل تھے، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے گلے کو دبایا ہوا تھا، اور وہ بالکل میرے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری چیخیں بھی نہیں نکل رہی تھی اور میرا دم بھی گھٹ رہا تھا۔ بس اللہ کا ہی نام یاد آیا، اللہ اکبر کہا تو وہ چیز مجھ سے دور ہٹی اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ میری عمر اس ٹائم 12 سے 13 سال تھی۔ میں چیخیں مارتا ہوا وہاں سے اٹھتا ہوا اپنے گھر کی طرف گیا۔ میرے بابا تب زندہ تھے۔ میں نے جا کر اپنی امی کو، اپنے ابو کو یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، بیٹھنے کی حد تک تو یہ جگہ ٹھیک ہے لیکن سونے کی غلطی دوبارہ مت کرنا، کیونکہ مری کے درختوں کے اوپر ایک مخلوق کا بسیرا ہے، جو بھی ان کے نیچے سونے کی غلطی کرتا ہے وہ مخلوق ان کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے اور ان کو بہت نقصان دیتی ہے۔ بابا کی یہ بات سننے کے بعد میں نے اس بات پر آج تک عمل کیا اور کبھی بھی اس طرح درخت کے نیچے نہیں سویا۔ ایون کہ میری امی نے ابو کی ڈیتھ کے بعد وہ جھولا بھی ادھر سے اتار دیا۔ آج وہ جو درخت ہے وہ بالکل جل چکا ہے، اس کے جلنے کی کوئی وجہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس درخت کے اوپر کبھی بھی اب سبزہ اور پتے وغیرہ نہیں آئے۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہاں کے جو سیاح ہیں ان کے مطابق بھی ایک لڑکا جو کہ درختوں کے نیچے کھڑا ہوا تھا، اچانک سے اس کو کیا لگا کہ جیسے اس کے سر کی جو چمڑی ہے، جو بال ہیں، وہ کوئی برے طریقے سے کھینچ رہا ہے۔ آلموسٹ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کے سر کے سارے بال کسی نے اتار دیے ہوں۔ جیسے اس کی اوپر کی طرف نظر پڑی تو اوپر ایک خوفناک شکل کا جن بیٹھا ہوا تھا جو کہ انتہائی وحشت ناک تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ سب باتیں مجھے اس لیے پتہ ہیں کیونکہ میں ادھر کالج میں پڑھتا ہوں اور سیاحوں کے متعلق بہت انفارمیشن رکھتا ہوں۔ میری کافی اور شہروں کے لوگوں کے ساتھ بھی فرینڈ شپ ہے۔ سیاح وہاں پر آتے ہیں، میں ان کو گھماتا ہوں، ادھر کی جگہیں دکھاتا ہوں، اس لیے میں جانتا ہوں۔ پھر ایک لڑکی تھی جو کہ اپنے ہوٹل میں رکی تھی اور اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہتی ہے کہ وہ ہوٹل میں سو رہی تھی، اچانک سے آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی تو اس کا کمرے کا دروازہ کھولے ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جس کی آنکھوں سے آگ کی طرح روشنی نکل رہی تھی۔ وہ انتہائی وحشت ناک شکل کا لڑکا تھا جس کو دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں اور پھر وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بھی بات ادھر بہت مشہور ہے۔ آدھی رات کے ٹائم ہوٹل کے دروازے کو کھول کر کوئی نہ دکھنے والی مخلوق پھر اپنے آپ کو دکھاتی بھی ہے اور اپنا خوفناک روپ بھی دکھاتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مری میں بہت حد تک جنات ہیں۔ رات کے ٹائم سڑکوں کے اوپر عجیب و غریب قسم کی مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن مڈ نائٹ وہاں پر یہ مخلوقات دیکھی جاتی ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مری کے ایک قدیم ہوٹل میں ایک چڑیل کو بھٹکتے ہوئے دیکھا گیا ہے
اس عورت کا چہرہ انتہائی وحشتناک ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک موم بتی ہوتی ہے اور موم بتی کی روشنی میں جب وہ اپنا چہرہ دکھاتی ہے جو کہ سارا جلا ہوا اور جھلسا ہوا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر ہوٹل کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ ہوٹل آج تک ایک کھنڈر کا روپ اختیار کر چکا ہے۔ اس کے مالک بھی اس کے قریب نہیں آتے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا۔ میں اپنے روم میں سو رہا تھا۔ شدید سردی کی رات تھی۔ میرا جو بیڈ ہے وہ بالکل ونڈو کے ساتھ ہے۔ مجھے اچانک یہ محسوس ہوا کہ جیسے کوئی ونڈو کو بار بار نوک کر رہا ہو۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی بلی وغیرہ ہے، لیکن میں غلط تھا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، معاملہ کچھ اور تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے کمرے کے جو کرٹن تھے وہ خود بخود ہلنے لگے، اس طرح جیسے گرمیوں میں ہم پنکھے چلاتے ہیں یا بہت تیز ہوا سے کرٹن ہلنے لگ جائیں۔ اسی رات میرے گھر کی جو اوپر والی چھت ہے، روم کی جو چھت ہے، ادھر پانی کی جو ٹینکی لگی ہوئی ہے، مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے ٹینکی کے پائپ کے ساتھ کوئی بھاری بھرکم مخلوق چیز ٹکرائی ہے۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ وہ چیز نیچے گرے گی، لیکن وہ چیز نیچے نہیں گری اور وہ آواز ٹینکی کے اسی پائپ تک ہل کے رہ گئی، اور وہ انتہائی وحشتناک آواز تھی، اور اسی کے ساتھ کمرے میں کرٹنز کا ہلنا رک گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی ایسی مخلوقات کو دیکھا گیا ہے۔ میں ان کے متعلق آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کا بیان کرنا مشکل ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی سمر اقبال کی جو کہ انہوں نے مری سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سمر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھا کریں، کیونکہ جنات نہ دکھنے والی مخلوق ہے، اس کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو ہرا سکتے ہیں قرآن پاک کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اللہ کی مدد سے اس کو ہرا سکتے ہیں۔ بے شک یہ ایک طاقتور مخلوق ہے، لیکن انسان بھی کم طاقتور نہیں ہے جس کے پاس اللہ کی کلام ہے۔ تو اللہ پاک کی کلام کا ذکر کریں، ان چیزوں سے بالکل آپ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش مت کریں۔ بہت سے لوگ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر ایسے لوگ بہت زیادہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، ان کی زندگیوں میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک خوفناک کہانی کل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جو کہ میرے ایک لسنر ہیں، ان کے بھائی نے اسی طرح کیا تھا۔ وہ جنات کو اپنا دوست بنانا چاہتا تھا اور ان سے اپنے کام لینا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی یہی ایک بڑی غلطی تھی جس نے اس کی زندگی کو ختم کر دیا، کیونکہ لالچ بری بلا ہے۔ انسان کو محنت کرنی چاہیے اور محنت کر کے ہی اس زندگی میں اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، نہ کہ نہ دکھنے والی مخلوقات سے رابطہ کیا جائے اور اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈال دیا جائے۔ تو میرے اس چینل اسکیری اردو ٹیلز کو آپ سب لوگ سبسکرائب کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، کسی سے حسد مت کریں۔ اسی طرح اللہ پاک آپ سب کو کامیابیاں دے گا۔ قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو زندگی کا حصہ بنائیں، طہارت کی حالت میں رہیں اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہا کریں۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔